بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں علی حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک یوٹیوب چینل۔ بلومبرگ کی آج رپورٹ شائع ہوئی ہے جس میں انہوں نے عمران خان کو پاکستان کا سب سے مقبول ترین لیڈر قرار دیا گیا۔ آج عمران خان کی صحافیوں کے ساتھ غیر رسمی گفتگو ہوئی ہے جنہوں نے بہت سی اہم باتیں کی ہیں، جس میں انہوں نے کہا جی فوج میں کوئی جمہوریت نہیں ہوتی۔ چودھری نثار کے حوالے سے کہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ڈرتے ہیں، انہیں بھی خوف ہے پی ٹی آئی میں شمولیت کا، اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے کیا جی سائفر کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں جو لوگ لوٹے ہوئے ہیں ان کی پہلے سے خبر تھی، رپورٹ تھی، اشرف شریف کا پروگرام تھا۔ پھر سب سے ایک اہم بات وہ میں آپ لوگوں کا کمنٹ لوں گا کہ آپ اس پہ کیا کہتے ہیں کہ پرویز خٹک کہہ رہے ہیں کہ میں آج بھی اپنی بات پہ قائم ہوں، آپ میری بات کو مذاق پہ نہ لیں، میری حکومت آنے والی ہے۔ کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ پہلے پرویز خٹک پہ بھی بات کرتا ہوں۔ پرویز خٹک آپ کو پتہ ہے جبری پریس کانفرنسیں اور مارداڑ کا معاملے کے بعد 8 مئی کا جو ایشو ہے، اس میں پرویز خٹک نے جب اپنی پارٹی بنائی، دیکھیں پرویز خٹک کو دعوت دی گئی تھی کہ آپ استحکام پاکستان میں شمولیت اختیار کر لیں، لیکن وہ ان کی جنگی ترین سے اتنی بنتی نہیں تھی، اس لیے انہوں نے وہاں جانے کی بجائے سابقہ جو سی ایم اے کے پی کے محمود خان کے ساتھ مل کے پارٹی بنا لی۔ لیکن وہ جو لوگ زبردستی لائے گئے تھے، جوڑے گئے تھے، وہ آہستہ آہستہ کر کے بھاگ گئے، کوئی بھی ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا۔ لیکن وہ آج بھی بڑے پر امید ہیں کہ انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یقین دہانی دلائی گئی ہے کہ کے پی کے میں آپ کی ہی کی گورنمنٹ ہوگی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ پرویز خٹک اپنے حلقے کی بھی سیٹ نکال سکے۔ بہرحال کہتے ہیں نا کہ خوش فہمی تو ہونی چاہیے الیکشن تک، اس کے بعد میں دیکھا جائے گا کیا ہوگا نہیں۔ کے پی کے میں یہ تو کلیئر ہے، سب کو کلیئر ہے، کمپنی کو بھی کلیئر ہے اور ایون نون لیگ کو بھی کلیئر ہے، پیپل پارٹی کو بھی کلیئر ہے، سب کو کلیئر ہے کے پی کے میں عمران خان کی ہی گورنمنٹ ہوگی۔ وہاں جو عمران خان کے آلموسٹ 40 سے 45 سیٹیں نکل آئیں گی، پورا کلین واش کر دیں گے کے پی کے، 2 یا 3 سیٹیں نکلیں گی، شاید وہ بھی نہ نکلیں، 1 2 اے این پی لے جائے گی، 1 مولانا لے جائے گا، اور جماعت اسلامی کی بھی کوئی چانسز نہیں ہے کہ وہاں سے سیٹ نکال سکے۔ ساری کی ساری سیٹیں عمران خان وہاں سے نکالے، آسانی سے اپنی کے پی کے میں گورنمنٹ بنا لیں گے۔ آج عمران خان کی صحافیوں سے ایک رسمی گفتگو ہوئی جس میں انہوں نے کہا جی فوج میں کوئی جمہوریت نہیں ہوتی، فوج میں صرف آرمی چیف کی ہی پالیسی ہوتی ہے، وہی جو بولتا ہے وہی ایک ہوتی ہے کہ کوئی کہتا ہے نا کہ پالیسی بنائی جاتی ہے جس پہ فوج پر عمل ہوتی ہے، کہتا ہے وہ اس طرح کا کوئی سین نہیں ہوتا۔ آرمی چیف جو کہتا ہے، جو بولتا ہے وہی ہوتا ہے فوج میں، کوئی فوج کی ایس او پی نہیں ہوتی۔ دوسرا انہوں نے چودھری نثار کے حوالے سے کہا ہے کہ چودھری نثار کو 2 اپریل 2018 میں نے دعوت دی تھی کہ آپ پی ٹی آئی جوائن کر لیتے ہیں، اگر اس وقت چودھری نثار جوائن کر لیتا تو وہ لازماً عمران خان اس کو وزیر داخلہ بناتا، لیکن اس نے نہیں جوائن کی، دیکھتا رہا، الیکشن بھی ہار گیا کیونکہ ووٹ وہاں ڈیوائیڈ ہو گیا تھا۔ پی ٹی آئی کے چودھری سرور نے چودھری نثار کو ہرا دیا تھا کیونکہ نون لیگ کا بھی کینڈیڈیٹ تھا، کیونکہ اس کا اپنا ووٹ ڈیوائیڈ ہوا نون لیگ کا اور چودھری نثار کا، پی ٹی آئی کا اپنا جو ووٹ بینک تھا، اس سے چودھری سرور جیت گیا۔ اس دفعہ چودھری سرور ظاہری بات ہے لوٹا ہو چکا ہے، اس نے استحکام پاکستان جوائن کر لیا، وہاں سے وہ جیت نہیں سکتا، لیکن چودھری نثار کی وہاں ابھی جیت کنفرم ہے۔ آئی تھنک پی ٹی آئی نے یہ حلقہ چھوڑا ہوا ہے چودھری نثار کے لیے، ہو سکتا ہے وقت کے ساتھ چودھری نثار پی ٹی آئی جوائن کر لیں، جا اپنا ووٹ پی ٹی آئی ہی کے حق میں استعمال کریں، کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ میں یقین دہانی چودھری نثار کو دلائی گئی ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا سائفر کیس جب آیا تو ہمارے جو رہنما ہیں ریاض اور دوسرے جو 20 کارکن ہیں پی ٹی آئی کے ایم این اے، سابقہ ایم این اے تھے، یہ امریکی کے وزارت سفارت خانے میں آنا جانا شروع ہو چکے تھے۔ عمران خان کو اس کی ایجنسی نے باقاعدہ رپورٹ دی تھی اور ارشد شریف نے اس کے اوپر ایک پورا پروگرام کر دیا تھا کہ کون کون سا پی ٹی آئی کا ایم این اے جا کے امریکی سفارت خانے میں جا کے ان کے سفیر کو مل رہا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سازش پوری کی پوری امریکہ نے ہی رچی تھی، اور جو سائفر آیا تھا اس میں انہوں نے کہا جی شاہ محمود قریشی کو نہیں پتا تھا، انہیں تو بائی چانس معلوم ہو گیا تھا، وہ سائفر آیا تھا باجوہ کے لیے، وہ بائی چانس کیونکہ شاہ محمود قریشی اس وقت وزیر خارجہ تھے، ان کے ہاتھے آ گیا۔ اس کے بعد جا کے عمران خان کو پتا چلا شاہ محمود قریشی کو اس سائفر کیس میں بلا وجہ ہی دبایا جا رہا ہے۔ دوسرا ان کے جو پرسنل سیکرٹری اعظم خان، انہوں نے بھی آج کہہ دیا ہے کہ بالکل جی جو حلف ہوا ہے 144 150 کا، اس کے سائن تو میرے ہیں ان پیپرز پہ، لیکن وہ مجھ پہ وہ قرآن سے حلف نہیں لیا گیا،
وہ اسی طرح ہی بیان لکھ کے میرے آگے پیپر رکھا گیا, میں نے سائن کر دیا. عمران خان نے جو اسلام آباد میں شاید آپ کو پتا ہوگا جو جلسہ کیا تھا, اس میں عمران خان نے جو خط لہرایا تھا وہ خط عمران خان نے کھولا نہیں تھا, نہ کھول کے پڑھا تھا, خالی عمران خان نے پیپر دکھایا تھا, جس پہ اعظم خان نے کہا جی مجھے نہیں پتا جو خط جو کاغذ عمران خان نے اسلام آباد میں لہرایا وہ سائفر تھا یا نہیں تھا, لیکن ماسٹر کاپی آپ کو پتا ہے وہ ماسٹر کاپی انہوں نے عمران خان کو دی تھی. وہی ماسٹر کاپی سیکیورٹی کی جو سلامتی کونسل کی جو ہوئی تھی کانفرنس جس میں آرمی چیف اور سارے منسٹر بیٹھے تھے کابینہ کے, وہ ماسٹر کاپی ہی سے پڑھا گیا تھا. ماسٹر کاپی ہی ڈی کلاسیفائی کی کر دی تھی. جب سائفر ڈی کلاسیفائی ہو جائے تو اس پہ کوئی کیس نہیں رہتا, اس کی وقت نہیں رہتی. آلریڈی سپریم کورٹ کے اس کے اوپر ریمارکس ہیں, ابھی یہ کیس بے تقریر ہو چکا ہے, اس کی بے معنی ہے. بلا وجہ عمران خان کو انہوں نے روک کے رکھا ہوا ہے. ابھی تو انہوں نے عمران خان پہ 200 سے زائد پرچے کر دیے ہیں تاکہ عمران خان چاہے کبھی باہر نہ نکلے, کیونکہ ابھی باہر آئے گا تو ایک دفعہ تو پھر اس کی گرفتاری کرنا ان لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. اس لیے وہ کہتے ہیں وہ ایک کے اوپر ایک کیس ڈال کے عمران خان کے لیے گرفتاری رکھیں. دوسرا, بلاول کیوں عمران پیپل پارٹی اور پی ٹی آئی سے ہمدردیاں جتلا رہے ہیں؟ بلاول کیوں پی ٹی آئی کا کارکن کا اتنا ہمدرد ہو رہا ہے؟ 16 مہینے شہباز شریف کی نوکری کر کے اب اس پہ تنقید کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ اسے پتا ہے پنجاب میں اگر گھسنا ہے تو پی ٹی آئی کی عمران خان کی تعریفیں کر کے ہمدردیاں حاصل کر کے پھر جا کے اس کو یہ ووٹ ملے گا. جو ان کی نون لیگ کے ساتھ جہاں ان کا ایک پاپولر لیڈر ہے وہاں بھی انہیں پتا ہے ہم 19-20 سے ہار جائیں گے, کبھی بھی یہ لوگ ہمیں جیتنے دیں گے. اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی ہمدردیاں حاصل کر کے کسی طریقے سے پنجاب سے 7-8 سیٹیں لے لے. وہ اس چکر میں لگے ہوئے ہیں اور وہ ہمدردیاں جتلا رہے ہیں. ضرورت نہیں ہے ان کو ہمدردیوں کی, کیونکہ 16 مہینے آپ نے شہباز شریف کے ساتھ نوکری کر کے دنیا کے سیر سپاٹے کر کے آج آپ کو شہباز شریف پہ تنقید یاد آ گئی ہے. اس وقت آپ تنقید کرتے ہیں, ان سے پوچھتے کہ آپ نے میری والدہ ماجدہ کی تصویریں کیوں پھینکی, آپ کے بھائی نے میری ماں کو پیلی ٹیکسی کیوں بولا. آج آپ کو وہ باتیں یاد آنا شروع ہوگی, 16 ماہ آپ کو یاد نہیں رہا. بہرحال وہ پیپل پارٹی کا ایک اپنا منشور ہے, لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی اس وقت کون سا ایسا لیڈر ہے جو آگے لے کے آئے گی, جو پورے پاکستان میں جلسوں کو لیڈ کرے گا. شیر افضل مروت لیڈ کر رہا تھا کراچی میں, عمران خان نے ان کو منع کر دیا ہے کیونکہ بڑا ایگریسو بھی بولتے ہیں, ایجنسیوں کو اور فوج کو بھی ہاتھوں میں لے لیتے ہیں, ہاتھوں میں لیتے ہیں. اس سے وہ ایک نیگیٹو امیج بلڈ ہو رہا تھا, اس لیے عمران خان نے ان کو منع کر دیا ہے. شاید بیرسٹر گوئر یا کچھ اور رہنما جو پی ٹی آئی کے اس وقت اکثر پریشر بڑا ہے, جو بھی کوئی بات کرتا ہے, جو کمپین چلاتا ہے, پولیس انہیں پکڑنے چلی جاتی ہے. یہ بڑا مسئلہ بنا ہوا. ابھی تک کہتے ہیں نا وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی, اس لیے کیونکہ ملنی نہیں تھی چیف جسٹس سے, اسی لیے انہوں نے اپنی وہ جو پی ٹی آئی نے ایک درخواست دائر کی تھی پٹیشن سپریم کورٹ نے, وہ بھی واپس لے لی ہے. آپ کو ایک بات بتا دوں کہ پی ٹی آئی کا جو نشان کلا دم ہوا ہے پارٹی کلا دم نہیں ہوئی. جو کینڈیڈیٹ الیکشن لڑ رہے ہیں ان کو نشان الاٹ کیا گئے ہیں, لیکن جماعت ان کی آج بھی پی ٹی آئی ہے. یہ مقصود نشستوں میں پھڈا بنے گا. آج ریڈی سلمان اکبر راجہ نے ایک درخواست دائر کر دی ہے لاہور ہائی کورٹ میں کہ مجھے جو الیکشن لڑ رہا ہوں میں پی ٹی آئی کی پارٹی کی طرف سے لڑ رہا ہوں. جو نشان ہے بے شک کلا دم ہو جائے, کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن میری پارٹی آج بھی پی ٹی آئی ہے. اگر لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ جاتا ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ مقصود نشستوں کی شاید سیٹیں پی ٹی آئی کو مل جائیں. مجھے دیجیے اجازت, نیکسٹ ویلاگ میں دوبارہ ملتے ہیں. اللہ حافظ.